ہم ذرا اپنے آپ کو دیکھیں کلمہ پڑھنے والے، ہم نے کوئی کسر چھوڑی ہے جس سے ہم اپنے نبی کی نبوت کو مشکوک نہ کر رہے ہوں؟ حدیث کا انکار جو ہے وہ کہاں تک جا رہا ہے، خود حضور کی نبوت کو مشکوک کر رہا ہے۔ اتنا بیٹی کے مرنے پہ ان کو موت نہیں پڑتی، اتنا نہیں روتے جتنا بیٹی کے برقع پہننے پہ ان کو موت پڑتی۔ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو میر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام ہیں۔ یہ حضرت سیدہ کائنات کی شان ہے یار، حضور نے اپنی بیٹی کی تربیت یوں کی ہے۔ یہ جو نظام سیاست ہے نا، میں سچی کہہ رہا ہوں، حضور نے جو دیا ہے، اسی نظام سیاست کے سر پہ ہی پورا دین کھڑا ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اس آیہ مبارکہ میں جیسے کل کلام کیا تھا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ یہ فاسألوا اور ان کنتم لا تعلمون کا مخاطب مشرکین ہیں، اور اہل ذکر سے مراد جو ہیں وہ اس کا مصداق وہ یہودی ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے یہ اشکال وارد کرنے پر کہ نبی جو ہے اور رسول جو ہے وہ فرشتوں میں سے ہوتا، انسانوں میں سے ہی کیوں نبی اور رسول چنا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ارشاد فرمایا کہ تم یہودیوں سے پوچھ لو، ان کے جو نبی موسیٰ علیہ السلام تھے، عزیر علیہ السلام تھے، باقی جن کو بھی وہ نبی مانتے ہیں، وہ سارے نبی اور رسول جو تھے وہ کس مخلوقات میں سے تھے، کن مخلوقات سے کس مخلوق سے تعلق رکھتے تھے؟ آیا کہ وہ انسان تھے یا وہ فرشتے تھے، وہ جنات سے تھے، وہ کن سے تھے؟ تو سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودی جو ہیں وہ آقا علیہ السلام کی دشمنی میں یہ کہہ دیتے کہ وہ بھی فرشتوں میں سے تھے، تو پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان کو فرما رہا ہے کہ تم ان سے پوچھ لو، تو وہ تو فرمانے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا۔ پھر نہیں سمجھ آیا؟ جس طرح کے یہودی مکار ہیں، یہودی جس طرح کے سازشی ہیں، جیسے یہودیوں کو ایک بڑا مکہ مکرمہ میں آیا تھا، تو مکہ والوں نے کہا کہ یار یہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں وہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو خلاف واقع ہے، کچھ بھی سچ نہیں ہے اس میں۔ تو انہوں نے کہا پھر جو کچھ ہم کر رہے ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، چڑھاوے دے رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، یہ کیسا ہے؟ یہودی نے کہا کہ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، حالانکہ جو عیسیٰ علیہ السلام دین لائے تھے وہ دین اور میرے آقا علیہ السلام جو کچھ دے رہے تھے وہ تو سب ایک تھا، شریعت میں فرق تھا نا، دین تو ایک ہی تھا، عقیدہ نظریہ تو ایک ہی دے رہے تھے آقا علیہ السلام، لیکن آقا علیہ السلام کی دشمنی میں یہاں آ کر کے اس نے کہا کہ یہ تو سب ٹھیک ہے۔ مشرکین نے کہا کہ چل پھر ہمارے بت کو سجدہ کر کے دکھا۔ وہ یہودیوں کے سردار نے ان کو راضی کرنے کے لیے بت کو بھی سجدہ کر دیا۔ حضور کی دشمنی میں آ کر کے اس نے بت کی عبادت کو بھی ٹھیک کہہ دیا، بت کی پوجا کو بھی ٹھیک کہہ دیا، اور بت کو سجدہ بھی کر دیا۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام کے مخاطبین جو ہیں اس وقت مشرکین جو ہیں، مشرکین کو کہا جا رہا ہے کہ تم جا کے ان سے پوچھ لو، کہ اس وقت وہ یہ کہہ دیتے کہ نہیں بھائی موسیٰ علیہ السلام بھی فرشتوں میں سے ہیں، یا کسی اور مخلوق کا نام لے لیتے آقا علیہ السلام کی دشمنی میں، تو پھر بھیجنے کا تو مقصد فوت ہو جاتا۔ یہاں یہ ذہن میں رہے، اس کا جواب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہیں فرمایا نا کہ تم جا کر کے یہودیوں سے پوچھ لو۔ یہودی جو ہیں باقی معاملات میں، جیسے یہ میں نے آپ کے سامنے ابھی قصہ بیان کیا، اس معاملے میں تو وہ اکیلا تھا، وہ گڑبڑ کر گیا، یہ کالک اس نے اپنے منہ پہ مل لی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جب معاملہ آ گیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، یہاں بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم جا کے میرے حبیب کے بارے میں پوچھ لو ان سے، یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔
اگر وہ آقا علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں سے پوچھنے جاتے تو انہیں تو وہ تو پہلے کہہ رہے تھے کہ ان کی نبوت جو ہے وہ درست نہیں ہے، وہ تو پہلے ہی کہہ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ تم جا کے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھ لو کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کن میں سے ہیں۔ اب وہ جا کر کے جب وہ پوچھتے ان سے، وہ اگر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ دیتے کہ وہ انسانوں میں سے نہیں تھے، وہ فرشتوں میں سے تھے، یہ جنات میں سے تھے، کسی بھی مخلوق کا نام لے لیتے تو نعوذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت مشکوک ہو جاتی۔ نہیں سمجھ آیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت مشکوک ہو جاتی، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھیج رہا تھا کہ سوال کریں ان کے نبی کے بارے میں اور حمایت ہو میرے حبیب کریم علیہ السلام کی نبوت کی۔ سمجھ نہیں رہے آپ؟ سوال موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہو، جب سوال موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہوگا جواب وہی ہوگا جو اسلام چاہتا ہے، تو میرے آقا علیہ السلام کی نبوت سچی ثابت ہو جائے گی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ پوچھنے جائیں اور موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ کے بارے میں کچھ اور ہی کہہ دیں۔ وہ یہاں وہ فراڈ کرنے بھی لگتے نا تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کرنے دینا تھا ان کو۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ اتنا بڑا کرتے ہی نہ، وہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے۔ وہ کہتے کہ فرشتوں سے تھے تو وہ انہوں نے پوچھنا تھا ہاں بھی اگر وہ فرشتوں سے تھے تم نے کیسے استفادہ کیا ان سے؟ اگر وہ کہتے جنات میں سے تھے تو وہ پوچھتے ہاں بھی تم نے کیسے استفادہ کیا ان سے؟ پھر اگر وہ کہتے کہ عورتوں میں سے تھے، اب نعوذ باللہ عورتوں میں سے تھے تو وہ انہوں نے پوچھنا تھا ہاں بھی عورتوں کے ساتھ، تو ہمارے معاشرے میں بھی کوئی بندہ غیر بندہ عورتوں کے ساتھ مل جول نہیں رکھ سکتا، تمہارے ہاں تمہارے نبی جو ہیں وہ کیسے جناب ایک عورت ہو کے لوگوں کے ساتھ مل جول رکھتے تھے؟ بتاؤ ذرا۔ یعنی یہ قرائن بھی اس بات پر دلالت کرتے ہیں، اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ وہ دوسری کو بات کہہ ہی نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے وہی بات کہنی تھی جو اسلام چاہ رہا تھا، انہوں نے وہی بات کہنی تھی جس سے اسلام کی تائید ہوتی، وہی بات کرنی تھی جس سے میرے آقا علیہ السلام کی نبوت کا صادق ہونا لازم آتا۔ دوسری کو بات کہہ بھی نہیں سکتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ایک مثال قرآن کریم میں ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا، میں حبیب پیارے آپ ان سے پوچھ لیں جن کو ہم نے آپ سے پہلے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا، آپ ان سے پوچھ لیں جن کو ہم نے آپ سے پہلے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اب جتنے بھی رسول آقا علیہ السلام سے پہلے آئے ہیں وہ تو دنیا سے جا چکے ہیں، نہیں جا چکے؟ وہ تو تشریف لے جا چکے ہیں، 313 رسول جتنے بھی ہیں وہ تو جا چکے ہیں۔ اب اگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر آقا علیہ السلام کا ان سے مخاطب ہونا، آقا علیہ السلام سے ان سے سوال کرنا اور ان کا آقا علیہ السلام کو جواب دینا یہ محالات میں سے ہوتا، یہ نہ ہو سکتا کہ حضور سوال کریں وہ جواب نہ دے پائیں، یا حضور سوال کریں حضور اپنا سوال ان کو نہ سنا پائیں، یہ نہ ہو سکتا کہ آقا علیہ السلام سوال کریں وہ جواب نہ دے پائیں۔ ایسا ہوتا کہ جواب نہ دے پاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی محال کام کا حکم ہی نہ دیتا حبیب کو۔ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا، حبیب آپ پوچھ لیں ان سے جو آپ سے پہلے رسول ہوئے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا آقا علیہ السلام کو حبیب آپ ان سے پوچھیں جو آپ سے پہلے رسول ہوئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے حضور کو یہ اجازت دی ہے پہلے کہ حضور جب چاہیں جس نبی سے چاہیں بات کر سکتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا حبیب آپ پوچھ سکتے ہیں ان سے۔ جیسے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات اکٹھے ہو رہے ہیں، معراج کی مسجد اقصی میں اکٹھے ہو رہے ہیں سیر کے وقت، پھر آقا علیہ السلام آسمانوں میں جاتے ہیں، وہاں انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے۔ آقا علیہ السلام گزر رہے ہیں، راستے میں موسیٰ علیہ السلام کا مزار شریف ہے، مررت بقبر موسیٰ یصلی فی قبرہ، حضور فرماتے ہیں میں جب گزرا دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ سارا، اور پھر آقا علیہ السلام نے خود فرمایا، آقا علیہ السلام حج کے موسم میں حضور فرماتے ہیں یہ وادی کون سی ہے؟ صحابہ انہوں نے کہا یہ وادی فلاں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام کو، ان کے سر کے بال ایسے رنگ کے ہیں، ایسا ان کا حلیہ ہے، فلاں رنگ کا ان کا بیل ہے، اس کو اپنے ہاتھ میں ان کے چمک ہے، اس کو ہانکتے ہوئے اور لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے حج کرنے آ رہے ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے تھوڑی دیر بعد فرمایا یہ کون سی وادی ہے؟ انہوں نے کہا فلاں وادی ہے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت یونس علیہ السلام کا فرمایا میں ان کو دیکھ رہا ہوں وہ آ رہے ہیں۔ صحابہ نے نہیں کہا یا رسول اللہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہے، حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں۔
جن صحابہ نے آقا علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے 360 بتوں کو چھوڑ کے ایک الہ کو مانا تھا، ان کے یہ ماننا کون سا اوکھا کام تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، یہی حضرت یونس علیہ السلام جا رہے ہیں اور حضور دیکھ رہے ہیں. سمجھ آیا نا؟ جیسے یہاں اللہ نے فرمایا حضور آپ پوچھ لیں، بس آپ پوچھ لیں، وہ دنیا سے جا چکے ہیں. تو مطلب کیا ہے؟ حضور پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں، حضور جس سے مخاطب بنانا چاہیں وہ مخاطب ہو سکتے ہیں، حضور اپنا کلام سنا سکتے ہیں، وہ اپنا جواب دے سکتے ہیں. تو اسی طرح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں فرمایا نا مشرکوں کو میں تم جاؤ اور جا کے پوچھ کے آؤ، اب یہاں ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی اور بات کر جائیں جو اسلام چاہتا ہے جو وہ نہ کریں کوئی اور کریں، یہ نہیں ہو سکتا. اب یعنی کہ وہ ایسی بات نہیں کر سکتے یہودی یہاں خاص اس موقع پر کہ جس سے اسلام کے مطلوبہ عقیدے کو ٹھیس پہنچے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہوں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہودی اس موقع پر کوئی ایسی بات کر دے جس سے اس کے نبی کی نبوت مشکوک ہو جائے. یہ جملہ جو ہے نا یہ یاد رکھیے گا آپ، یہودی ایسی بات نہیں کر سکتا جس سے اس کے نبی کی نبوت مشکوک ہو جائے. اور کہہ بھی کس کو نہیں سکتا؟ سامنے مخاطب مشرک کھڑا ہوا ہے، سائل مشرک ہے، مسئول جو ہے وہ یہودی ہے، مسئول یہودی ہے جس سے سوال ہو رہا ہے، اور سائل مشرک ہے. یہودی ہو کے مشرک کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا جس سے اس کے نبی کی نبوت مشکوک ہو جائے. اس جملے پہ میں اگلی ساری بات کروں گا. اب ہم ذرا اپنے آپ کو دیکھیں، کلمہ پڑھنے والے، ہم نے کوئی کسر چھوڑی ہے جس سے ہم اپنے نبی کی نبوت کو مشکوک نہ کر رہے ہوں؟ کلمہ پڑھنے والا. منکرین حدیث آئے، انہوں نے کیا کہا؟ اب دیکھیں قرآن ہے، حدیث ہے، یہ آقا علیہ السلام کی نبوت پر دلیل ہیں. آقا علیہ السلام نے جو ابواب الفتن بیان فرمائے، فتنے بیان فرمائے، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، یہ سارا حدیث میں ہے، اور یہ سارے کے سارے دلائل ہیں آقا علیہ السلام کی نبوت پر. اب جب بندہ یہی کہہ دے کہ حدیثیں ساری جھوٹی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو بتائیں یہ حدیثیں ساری جھوٹی ہیں، یہ کہنے والا کوئی لاڈ میں کالے نہیں تھا، یہ کوئی انگریز نہیں تھا، یہ کوئی یہ کہ کسی ایسا الیگزینڈر نہیں تھا، کوئی اور بندہ نہیں تھا. یہ بات کرنے والا کون ہے؟ غلام احمد. غلام احمد اپنے آپ کو نام رکھنے والا غلام احمد پرویز، یہ وہ نام ہے، اس کا نام اس کا ہے عبداللہ، اور باتیں یہ کر رہا ہے کہ نبی کی ساری حدیثیں جھوٹ ہیں. بتائیں اب جو بندہ یہ کہہ رہا ہے، آپ بتائیں ذرا خود غور کریں نا ذرا. ہم نے قرآن کو قرآن مانا ہے حدیث سے، نہیں سمجھ پڑا مسئلہ. قرآن ہے، یہ کس سے معلوم ہوا؟ حدیث سے. حضور نے فرمایا نا یہ قرآن ہے، ہمیں جبریل نے تھوڑی کہا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے تھوڑی کہا ہے، حضور نے فرمایا یہ قرآن ہے. جو حضور فرما رہے ہیں یہ قرآن ہے، یہ جملے جو قرآن کو قرآن کہہ رہے ہیں یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے. تو جب حدیث نہیں تو قرآن نہیں، تو قرآن تو حضور کی نبوت پر سب سے بڑا معجزہ ہے، سب سے بڑا گواہ قرآن ہے. جب حدیث گئی، قرآن گیا، حضور کی نبوت گئی، پھر کیا رہا پیچھے؟ بتاؤ ذرا. کیسے مشکوک کیا ان ذلیلوں نے آقا علیہ السلام کی نبوت کو؟ رب فرما رہا ہے کہ وہ یہودی بھی اپنے نبی کی نبوت سے غداری نہیں کریں گے. جو ہم چاہ رہے ہیں وہی جواب ملے گا وہاں سے. لیکن یہاں کیا ہوا؟ حضور فرما رہے ہیں کہ میری حدیثوں کو یاد کر لو تم. حضور کی حدیث ہی قرآن کا قرآن ہونا بیان کر رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ سیدھا حملہ ہی حدیث پہ کر دیا. منکرین حدیث کہاں کھڑے ہوئے؟ آپ کے پنجاب میں کھڑے ہوئے. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، حضور فرماتے ہیں کہ بندہ جو ہے نا پیٹ بھرا ہوا، ذمہ دار بندہ، امیر بندہ ہوگا، پیٹ بھرا، امیر بندے کو کہتے ہیں نا، پیٹ بھرا ہوگا اور گاؤ تکیے کے ساتھ ٹھیکہ لگا کے بیٹھا ہوگا اور کہے گا ہمیں قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت ہی کوئی نہیں. اور یہ بندہ یہ لات سے لنگڑا تھا، ٹانگ سے، ٹھیک ہے جی. یہ ہمارے ضلع وہاڑی کے اندر چکڑالا علاقہ ہے، وہاں کا یہ بدماش تھا. یہ خاندانی طور پر امیر تھا، بڑی زمینیں جائیدادیں تھیں اس کی. وہاں بیٹھ کے یہ اعلان کہتا تھا کہ حدیثیں جتنی بھی ہیں ساری جھوٹ ہیں. بتائیں اب آقا علیہ السلام کی نبوت پر میں نے آپ کو بتا دیا، اس کی جو ہے نا وہ یہ تو مزے سے کہہ دیتے ہیں بھی حدیث کچھ بھی نہیں ہے.
میں نے آپ کو بتایا کہ حدیث کا انکار جو ہے وہ کہاں تک جا رہا ہے، خود حضور کی نبوت کو مشکوک کر رہا ہے۔ جب نبوت مشکوک ہو گئی تو دعوت توحید کہاں صادقہ ٹھہرے گی بھائی؟ اب یہ پورا ٹولہ کھڑا ہوا، یہ کوئی ٹولہ جاہلوں کا نہیں تھا، یہ اپنے آپ کو عالم کہلانے والے تھے۔ یہ عبداللہ ہو، غلام احمد پرویز ہو، یا باقی جتنے بھی سارے پھرتے ہیں آج کل، یہ لعنت جو ہے یہ آج جو پہنچ چکی ہے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، ہر جگہ جو وہاں بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں، باقاعدہ لیکچر ہو رہے ہیں جی، نعوذ باللہ من ذالک، احادیث مبارکہ کو پکڑ کے ان کو تختہ مشق بناتے ہیں اور احادیث مبارکہ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کہاں پہ؟ آپ کی یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، ہمارے ہی بچے پڑھ رہے ہیں وہاں۔ یار بتائیں یار، وہ یہودی ہو کے اپنے نبی کی نبوت کو مشکوک نہ ہونے دے، وہ بھی مشرک کو اپنے نبی کی نبوت کے بارے میں شک نہ پڑنے دے کہ وہ جناب وہ شک میں مبتلا ہو جائے کہ اس کا نبی سچا ہے یا کوئی نہ، اور یہاں کلمہ پڑھنے والا ہو کے اپنے نبی کو نعوذ باللہ من ذالک، جب وہ کہتا ہے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے تو نعوذ باللہ من ذالک کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ کہ حضور کیا فرماتے رہے ہیں؟ یہ خیر خواہ ہیں ویسے؟ بتائیں کتنا بڑا ظلم ہے یار، ویسے آپس کی بات ہے۔ وہ یہودی ہو کے اپنے نبی کی نبوت کو مشکوک نہ ہونے دے، مشرک کے سامنے اس نے کلمہ پڑھنے والا مسلمان اپنے آپ کو کہہ کے مسلمانوں کے بچوں کو ان کے سامنے جناب اپنے نبی کی نبوت کو مشکوک کرتا پھرتا ہے، اپنے نبی کی حدیثوں کو مشکوک کرتا پھرتا ہے۔ یار لوگ دنیا میں رہتے ہیں، ان کی باتیں محفوظ رہتی ہیں، امام الانبیاء علیہ السلام کی کوئی بھی بات سچی نہیں رہی۔ یہ کیا طریقہ ہوا بھائی؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 3000 سال پہلے کے تھے، 3000 سال لگ بھگ، تھوڑا کم زیادہ ہو سکتا ہے، اتنے ہزار سال پہلے کے تھے۔ اتنے عرصے کے بعد بھی یہودی بدماش ہو کے، مکار ہو کے، سازشی ہو کے اپنے نبی کی نبوت کو مشکوک نہیں ہونے دے رہا۔ میرے آقا علیہ السلام تو دنیا سے ابھی جا رہے ہیں، 1500 سال بھی پورے نہیں ہوئے ہیں، اور یہ آج یہ کھڑے ہو کے کیا کہہ رہے ہیں کہ حضور کی ساری حدیثیں جھوٹی ہیں۔ کیا کہیں؟ اور اسی طرح کر کے آئیں جی پھر آقا علیہ السلام نے جو سیاست کا نظام دیا، یہ جو نظام سیاست ہے نا، میں سچی کہہ رہا ہوں، حضور نے جو دیا ہے، اسی نظام سیاست کے سر پہ ہی پورا دین کھڑا ہوتا ہے۔ اگر وہ نظام سیاست قائم نہ ہو، دین نہیں قائم رہ سکتا، دین قائم رہ نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں آقا علیہ السلام مکہ میں تھے، حضور مدینہ میں آئے، مکہ میں زیادہ کام ہوئے، مدینہ میں زیادہ کام ہوا ہے؟ مدینہ میں زیادہ کام ہوا نا۔ مدینہ میں وفود آئے ہیں، مدینہ میں حضور نے خطوط روانہ کیے ہیں، مدینہ میں بڑی بڑی سلطنتیں جناب گری ہیں، مدینہ سے ہی سارا کام ہو رہا ہے۔ مکہ میں تو گنتی کے لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں آقا علیہ السلام خود موجود ہیں، اور اسلام کس تیزی سے پھیل رہا ہے۔ جب مدینہ منورہ میں حضور آتے ہیں، وہاں حکومت آ جاتی ہے، اور حکومت کے سر پر میرے آقا علیہ السلام کتنے لوگوں کو اسلام کی طرف بلا لیتے ہیں یار۔ اب ذرا اندازہ لگائیں نا، اس سے ثابت ہوتا ہے جب اسلام کی حکومت ہوگی تو کافر بھی اسلام کے قریب آئے گا، جب اسلام کی حکومت نہیں ہوگی، کافر غالب ہوگا، تو مسلمان بھی اسلام سے بدگمان ہوتا جائے گا۔ یہ پکی بات ہے، وہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ نظام سیاست آقا علیہ السلام کا، یہ وہ نظام سیاست ہے، اسی پر یہ قائم ہو، نظام سیاست قائم ہو تو پوری دنیا میں کسی بندے کو ہمت نہیں ہوتی کہ حضور کے دین کے خلاف بات کر جائے، پوری دنیا میں کسی کو ہمت نہیں ہوتی۔ اور نظام سیاست حضور کا نہ ہو، کافر کا ہو، تو پھر تو نعوذ باللہ گندے چوڑے قسم کے لوگ، بدکار، زانی، پلید قسم کے لوگ، وہ بھی سر راہ کھڑے ہو کے، وہ بھی چوکوں چوراہوں میں کھڑے ہو کے، وہ بھی فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، انسٹاگرام پہ کھڑے ہو کے بکواس کر رہے ہوتے ہیں، اور اعتراض بھی حضور کے نکاح پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ دنیا جہان کی پاک ترین ہستی کے جناب نکاح پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ کون اعتراض کر رہے ہیں؟ جو خود گندے کمینے ہیں، ان کے اماں ابا جو ہیں انہوں نے بھی بدکاریاں کی تو یہ پیدا ہو گئے، دنیا میں آ گئے ہیں، اور آج جناب وہ بھی سارے اعتراضات کرتے پھرتے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں، اب یہ جو آقا علیہ السلام کے دیے ہوئے دین کا ایک شعبہ تھا، اس کے ساتھ ظلم پتہ کتنا ہوا ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارے ہاں کے جتنے بھی دینی طبقہ تھا نا، اپنے آپ کو دیندار کہنے والا، وہ بھی اس نظام سیاست سے دور بلکہ نفور ہو چکا ہے، نفرت کرنے لگا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، جو بھی بندہ یہاں حضور کے نظام سیاست کی بات کرتا ہے، اس کے ساتھ کتنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔
کتنے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ نفرت کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ان کو گالیاں دیتے ہیں، ماں باپ کی، ماں بہن کی گالیاں دیتے ہوئے ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ جو بھی بندہ یہاں حضور کے دین کی بات کرتا ہے، اس سے ثابت کیا ہوا؟ آقا علیہ السلام کی نبوت کو اس حد تک مشکوک کر دیا۔ ظاہری بات ہے حضور کا دیا ہوا نظام جب مشکوک ہو گیا تو حضور کی نبوت کہاں سے صحیح رہی؟ بھلا بتاؤ، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کلمہ پڑھنے والا کر رہا ہے۔ آج یہاں کا پیر، یہاں کا فقیر، یہ سارے کے سارے بتائیں نا کہاں کھڑے ہو گئے جا کے؟ بے دین اور کفر کی جو حکومتیں ہیں انہی کی کاسہ لیسی کے لیے کھڑے ہوئے، نہیں کھڑے ہوئے۔ یعنی انہوں نے عملاً کہہ دیا ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے 23 سال لگا کے جو نظام سیاست دیا تھا وہ صحیح نہیں تھا، نظام سیاست وہی ٹھیک ہے جو ہمیں گورے نے دیا ہے۔ اور بتائیں نعوذ باللہ حضور کے اس مشن کو ختم کرنے کے لیے کون کون سی پارٹیاں یہاں پہ، نون لیگ بھی، پیپل پارٹی بھی، تحریک انصاف بھی، باقی بھی جتنی پارٹیاں بنی ہوئی ہیں یہاں پہ، یہ ساری کی ساری بنائی ہی اس لیے گئی ہیں تاکہ یہ حضور کا جو نظام سیاست ہے اس کو نہ آنے دیں۔ اور یہ سارے کون ہیں؟ ہر جماعت میں ہر مسلک کا مولوی موجود ہے، ہر جماعت میں ہر مسلک کا مولوی موجود ہے۔ یہ سارے کر کیا رہے ہیں؟ یہ چاہے مانے نہ مانے، لیکن یہ آقا علیہ السلام کا دیا ہوا جو دین، سیاسی دین ہے، جو شعبہ ہے حضور کے دیے، حضور کی محنت کا ثمر جو ہے وہ یہی سچی بات ہے، دین کھڑے سارا اسی پر ہے۔ تو اس سے کیسی غداری کی ہے انہوں نے؟ یار وہ یہودی ہو کے غداری نہیں کر رہا ہے، اور یہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ تو خود اپنے ہاتھوں سے توڑتے پھرتے ہیں۔ آج جب ان سے پوچھا جائے عاشق رسول ہو، محفل نعت کروانے والا ہے، واج طاری ہو جاتا ہے، لاکھ روپے نعت خانوں پہ اڑا دیتا ہے، ہاں جی میں کیا کیا تھا؟ میں جی فلانی جماعت کے بندہ ہوں، میں فلانی جماعت کا بندہ ہوں۔ مطلب یہ ہے حضور آپ کے نام پہ ناچنے ٹاپنے کا میراثیوں والا کام میں کر سکتا ہوں، لیکن جب آپ کے دین کی بات آئے گی، حضور کی سیاست کی بات آئے گی، یا رسول اللہ پھر میں آپ کے دشمنوں کے ساتھ کھڑا ہوں، پھر میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں۔ یہ غداری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اور اب فرما رہا یہودی اپنے نبی کی نبوت سے غداری نہیں کریں گے، یہ عاشق رسول کر گئے ہیں غداری۔ ذرا غور کریں اس بات پر آپ۔ اور اسی طرح کر کے آپ نظام تہذیب کو دیکھ لیں، تہذیب تسنن کو دیکھ لیں۔ آج مسلمان کلمہ پڑھنے والا داڑھی کو دیکھ کے خوف کھاتا ہے۔ سچی بات ہے، ایک جگہ ایک پیر تھا، وہ پیر سید تھا، اس کے پاس کوئی علاقے کے معززین جو ہیں وہ داڑھی والے 10-12 لوگ سارے داڑھی والے، وہ جب آئے نا اس کے پاس، یہ میں قرآن پاک سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں، یہ الفاظ میں نے اپنے کانوں سے سنے تھے۔ اس نے کہا مجھے تو گھن آنے لگی تھی ان کے داڑھیاں دیکھ کے۔ کیا مطلب ہے یار؟ ہیں سید بھی ہو، اپنے آپ کو آل رسول بھی کہے، اور حضور کی سنت سے اس قدر نفرت بھی ہو کہ اسے گھن آئے اور بدبو آئے، اس کا دم گھٹنے لگے حضور کی سنت دیکھ کے۔ یہ تہذیب ہے نا، تہذیب اسلام کی، یہ اس سے نفرت ہے۔ صرف مشکوک نہیں کیا انہوں نے سنت کو، نفرت کی ہے انہوں نے سنت سے۔ بہن بیٹی برقع پہن لے تو گھر میں سب کو موت پڑ جاتی ہے، اتنا بیٹی کے مرنے پہ ان کو موت نہیں پڑتی، اتنا نہیں روتے جتنا بیٹی کے برقع پہننے پہ ان کو موت پڑتی ہے۔ تو غدار ہوئے نہیں ہوئے؟ نبی کی تہذیب سے، تہذیب کا غدار ہوئے نہیں ہوئے؟ یار بتاؤ، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو میر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ ہیں یہ حضرت سیدہ کائنات کی شان ہے یار، حضور نے اپنی بیٹی کی تربیت یوں کی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی ہیں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ہے بہت بڑے، وہ فرماتے ہیں میں ان کے گھر کے ساتھ رہا، کو 10-15 سال کا عرصہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں ان کے ساتھ رہا، وہ بھی رہتی تھی وہاں، حضرت سیدہ زینب مولا علی کی بیٹی ہیں، وہ بھی رہتی تھی، ساتھ ان کی بیٹی بھی رہتی تھی۔ کہتے ہیں چھوٹی سی دیوار ہوتی تھی، اس کے باوجود نہ کبھی میرے کان میں ماں کی آواز آئی، نہ کبھی بیٹی کی آواز آئی۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ سر عام جناب اپنے نبی کی سنت کو، شریعت کو، نبی کی دیے ہوئے تہذیب تسنن کو ترک کر کے، اس کے ساتھ نفرت کر کے گھروں سے باہر آ گئے۔ اب کیا بتاؤں میں آپ کو، سچی بات ہے، کون کون سی بات کھولوں، کس جگہ سے انہوں نے اپنے نبی کی نبوت کے ساتھ، نبوت کے مشن کے ساتھ، نبوت کے دیے ہوئے ابواب کے ساتھ، نبوت کی دی ہوئی تعلیمات کے ساتھ انہوں نے غداری نہیں کی، نفرت کی ہے انہوں نے۔
وہ یہودی مشکوک نہیں ہونے دے رہا، تو نے پکڑ کے نفرت کر دی ہے، تیرا کیا بنے گا بتا یار ذرا۔ اور پھر ان سے پوچھو تو ان سے بڑا عاشق رسول ہی کوئی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بھئی یہ میں صرف اتنے تک ہی رکھتا ہوں، یہی جو گفتگو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں یہ کتنے گھنٹوں تک میں جاری رکھ سکتا ہوں اس کو، اتنی باتیں ہیں، اتنے معاملات میں انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک آقا علیہ السلام کے ساتھ غداری کی ہے انہوں نے۔ کل میرا ارادہ تھا روکنے کا، ابھی میں جب بات کر رہا تھا، لیکن کل میں کچھ گفتگو اس پہ مزید کروں گا میں انشاءاللہ عز و جل۔ کل میں جو بہروپیے ہیں ان کا بھی کچھ ذکر کروں گا کہ انہوں نے کیسے آقا علیہ السلام کی نبوت کو مشکوک کیا ہے، حضور کی تعلیمات کو مشکوک کیا ہے، حضور کی سنت کو مشکوک تو بعد اب پیچھے رہ گئے نا، نفرت کر رہے ہیں، کس طور پہ کر رہے ہیں، ان کے مکاریاں کیا ہیں، ان کی چال بازیاں کیا ہیں، وہ کل میں انشاءاللہ کچھ تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بس حضور کی نالین شریف کے ساتھ جو لگی مٹی ہے نا اس کے ساتھ وابستہ رکھے بس۔